خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سارے رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی. جی بلال میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں اور آج ہمارا ٹاپک چل رہا تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر. مفتی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس ایک تو صحابہ ہیں جن سے ہمیں دین ملا, ایک ہمارے پاس اہل بیت ہیں جن سے ہمیں دین ملا. ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کی اپنی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ, بہت اچھا سوال ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بحیثیت صحابہ کوئی فرق نہیں ہے. بحیثیت اہل بیت اور غیر اہل بیت بہت بڑا فرق ہے. جی, وہ فرق اپنی جگہ میں موجود ہے, کیونکہ اہل بیت کا جو رتبہ ان کے ہیں تو وہ کسی اور کو مل نہیں سکتا. اور جو بات ہے کہ وہ بہت صحابہ وہ بھی ہیں تو اس درجے میں برابر. اب ان سے ہم کیسے اب کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ اس طرح فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے میرے اہل بیت. واہ واہ واہ. تم دونوں اس کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر دوسری طرف فرمایا اصحاب کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا کہ میرے جو اصحاب ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. واہ واہ. جس نے کسی ایک صحابی کی اقتدا کی تو وہ ہدایت پا جائے گا. اسے مثال دینے کا مقصد کیا؟ مثال یہ آپ دیکھیں جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں, جہاز چلتے ہیں, وہ ستاروں کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں. تو اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ صحابہ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں, آپ ان پہ اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. پھر فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت میں چھوڑ رہا ہوں. تو یہاں پہ تھوڑی مفسرین اور جو اہل محبت جو بات کہتے ہیں, قرآن کا تعلق جو ہے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ کوئی چیز لازم و ملزوم ہوتی ہے نا, اس سے جدا نہیں ہو سکتی. مثال کے طور کے اوپر آنکھ کا کام دیکھنا ہے, بالکل صحیح, وہ دیکھے گی, سننے کا کام نہیں کرے گی. تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا. اور عملی مظاہرہ اس کا دیکھنا ہے تو کربلا کی وجہ سے ہوتے ہوئے اس نیزے پہ جانا پڑے گا جہاں امام حسین کٹی گردن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو یہ تعلق بڑا مضبوط ہے. یہ دونوں اگر ہم دونوں یہ ایک دوسرے جو جدا بھی نہیں ہے, اور کہیں گے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت, رسول اللہ کی محبت بھی دل میں آئے گی. اور ہم کہتے ہیں صراط مستقیم کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ انہی لوگوں سے ملنا ہے. اگر کوئی اور دوسرا سی بات آپ دیکھیں, ان کی آپس کے اندر جو محبتیں ہیں نا اہل بیت اور صحابہ کی, آپ وہ بے مثل اور بے مثال اور رشتہ داریاں بھی ہیں. رشتہ داریاں بہت رشتہ داریاں ہیں, سب چیزیں ہیں. اور چھوٹی سی مثال میں دوں, حضرت عمر کا یہ فرمانا اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. عمر ہلاک ہو جاتا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ بولے علی, اور کسی نے کہا کہ بھئی حضرت علی کی خلافت اتنی کیوں نہیں چل سکی اور دوسروں کی چل گئی؟ تو بڑا اچھا جواب کسی نے دیا. جواب یہ دیا کہ دوسروں کے جو مشیر تھے حضرت علی تھے, اور حضرت علی کے مشیر حضرت علی کی طرح نہیں تھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تو یہ بڑے ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو ساتھ جدا نہیں کر سکتے نا, آپ ساتھ لے کے چلیں. محبت کی مثال تو اتنی ہے کہ بس وہ آپ دیکھیں ایک دوسرے پہ جان قربان کر رہے ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں کہتے تھے کسی نے اس کے اوپر کوئی غلط بات کی تو اس کے اوپر دروں کی, میں کوڑوں کی جرمانہ کروں گا کہ درے مارے جائیں. آپ دوسری طرف حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ جس نے علی کی شان میں کوئی گستاخی کی اس نے میری شان میں گستاخی کی, میں اسے جنگ کروں گا. تو آپس میں ان کے رتبوں کا اختیار کا اتنا زیادہ آپس میں لحاظ, ایک دوسرے خیال کی رفتیں کس کی کیا ہے کس کی کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا آپس میں محبتوں کے جو رشتے ہیں نا, ہمیں چاہیے اس کو اجاگر کرتے رہیں تاکہ ہمارے لیے بھی آخرت کی اور دنیا کی فلاح ہو, اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ایک اچھا پیغام جائے. دیکھیں نا کہ ہمیں اگر فلاح کا راستہ دیکھنا ہے تو ان دونوں کے پاس کسی کو اختیار کریں گے تو چلا فلاح کا راستہ پا جائیں گے. لیکن پھر بھی مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اہل بیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین کے لب چوم رہے ہیں اور سونگ رہے ہیں باقاعدہ, کہتے ہیں کہ ان میں جنت کے پھول ہے, جنت کی خوشبو آتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زہر میں تڑپ رہے ہیں, ایک کو کربلا کے میدان میں گردن اتار دی, ان کی شہید کر دیا, اور دونوں حق پر موجود تھے اور انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا. تو اہل بیت کی یہ عظیم قربانیاں, تو ان عظیم قربانیوں کا صلہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی صورت میں ملا ہے. آج اسلام قائم و دائم ہے, ہمیں کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے؟ دیکھیں حفاظت تو
صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت تو ہے ہی، صحیح، ان کے جو کردار ہے نا، جو ان کا عملی جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں پکڑنا، ان کا جو نا چاہے فعلی تعلیمات ہوں ان کی یا قولی تعلیمات ہوں، ہمیں اس کو پکڑنا ہے۔ بالکل، دیکھیں وہ بعد میں دوبارہ کروں گا کہ محبت کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، محبت کے جو دعویٰ ہے عمل سے ہوتا ہے، وہ عملی ہونا چاہیے۔ اگر عملی ہیں تو دیکھیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مثالیں ہیں یہ کہ آپ کا جو کربلا کی رات ہے وہ روایت مجھ کو یاد آتی ہے، وہ جو تاریخ نے لکھا کہ کربلا کی جو 10ویں شب کی رات تھی اس میں خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے نا کوئی چیچی کر کے آوازیں ہوتی ہیں نا، جب غور سے سنا گیا تمام خیمے والے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ اکبر، اپنی وہ دعائیں نہیں مانگ رہے تھے تو ہمیں بچا لے، ہمیں فتح دے دے، کچھ نہیں، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں وہاں سے ان کی خیموں سے بلند ہو رہی تھیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ آپ یہ عملی تقاضا ہے، یہ جس دعوت دے رہی ہے ان کا ہمیں یاد بھی تازہ رکھنی ہے، اور ان کا جو فعل ہے نا یہ اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ آپ کو چیز بتاؤں، بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، سلم کی فرماتے ہیں کہ انسان دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور دعا مانگنی چاہیے، لیکن ایک حدیث فرمایا کہ قرآن سے متعلق، کیونکہ ان کا تعلق قرآن کو جاننے والے تو یہ لوگ تھے نا، ان کے گھروں میں قرآن اترا ہے تو یہ تو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس لیے اس وقت بھی قرآن میں مشغول تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمیں دعا مانگنی ہے یا قرآن مانگنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ تو اس نے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس کو پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں، اس کے احکامات کو پھیلانے میں مصروف ہے۔ تو بولے اس شخص کو میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا جتنا مانگنے والا ہوتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا کروں گا۔ تو یہ تو جاننے والے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ قرآن سے تعلق ہمارا فائدہ کیا دے گا، قرآن ان کے گھر پہ اترا ہے، گھروں میں جن کے اترا، تو یہ وہ نفوس خدشیاں ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں تو آدمی کچھ گمان کر ہی نہیں سکتا۔ میں تو بولتا ہوں کہ وہ اگر کوئی ان کے بارے میں کہ گمان کرتا ہے کہ ان میں کوئی کمی کوتاہی تھی، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس کو اپنے ایمان کا دیکھنا پڑے گا، اس کا ایمان کس درجے کے اوپر ہے، جس کے لیے میں سب وہی بات میں دوبارہ کہوں گا کہ جن کے کہنے کے درود میں ان کا نام لیے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا، ہی نہیں ہے، درود مکمل نہیں ہوگا مکمل نہیں ہے، تو باقی چیزیں تو سب اپنی جگہ پہ ہوگا۔ یہ جو عظمت ہے، یہ جو رفعت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ انہی لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کو، ان کے ساتھ ہمارے تعلق کو نہ صرف محبت کے ساتھ بلکہ عملی طور پہ بھی بناتے ہیں۔ اور اسی زمن میں ناظرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اس کی سند بھی صحیح موجود ہے کہ محمد کے قرب کو آل محمد میں تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ ہے کہ ہم آل محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو خوش کریں۔ آپ کی بات تھوڑی میں آپ کا بتا دوں، ایک آخری بات کہ اس نے خود فرمایا، دیکھیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتایا کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو لازمی سکھاؤ۔ فرمایا کیا؟ پہلے قرآن سکھاؤ، صحیح، پھر کیا؟ پھر میری محبت یعنی رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ تیسری چیز کیا؟ وہ میرے آل کی محبت سکھاؤ، ان کے دلوں سے کہ آل سے محبت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ تو وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں بچپن سے ان کی گٹیوں میں ڈالنا ہے، تمہیں قرآن بھی ڈالنا ہے، نبی کی محبت بھی ڈالنی ہے، آل محبت، آل نبی کی محبت بھی ڈالنی ہے آپ نے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور سیف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد
محمد تو جاگانے چلنا سیکھا واہ 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 واہ، کیا کہنے، چلے کیا جب کہنے سیف، میرے محمد تو جاگانے چلنا سیکھا سبحان اور اللہ۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، شہ سبحان اللہ۔ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، اور میں رہا خلیش مظفر در مصطفیٰ پر، میں رہا خلیش مظفر در مصطفیٰ پر، میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈھلنا سیکھا، اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، اور میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، کہ بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ کیا کہنے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور مزمل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، اور اب رمضان المبارک میں اس سال آپ ٹرانسمیشن بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور اکثر آپ کو ہم دیکھتے ہیں نیند بھی آپ کی پوری نہیں ہوتی، کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ بلال بھائی ٹائم مینیج کرنا تو بڑا مشکل ہو رہا ہے اس سال، کیونکہ یہ دیکھیں مصروفیات پچھلے رمضان میں بھی تھیں، اس سے پہلے بھی رہی ہیں، لیکن وہ مصروفیات اس طریقے کی ہوتی تھی کہ دن بھر کی مصروفیات تھی، بالکل، تو وہ ٹائم رات میں جس طریقے سے مینیج ہو ہی جاتا تھا، لیکن اس سال جو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک موقع ملا کہ بھائی ٹرانسمیشن میں بھی جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن کے بعد 1 گھنٹے سو لیا، پھر اس کے بعد جو ہے واپسی میں، مطلب میری روٹین روزانہ کی یہ ہے کہ میں تقریباً رات میں جب یہ یہاں ٹرانسمیشن کے لیے نکلتا ہوں 12 بجے 1 بجے یا 2 بجے، ٹرانسمیشن میں پہنچنے کے بعد اگلے دن میں افطار سے پہلے گھر جاتا ہوں، تو میری یہ روزانہ کی روٹین ہے، کیونکہ میں یہاں سے ڈائریکٹلی پھر اسکول جاتا ہوں پڑھانے، پھر وہاں سے اسکول سے نکلنے کے بعد ڈائریکٹ یونیورسٹی جاتا ہوں، یونیورسٹی سے پھر فری ہو کے پھر ڈائریکٹلی جو ہے گھر پہنچتا ہوں، اور اس کے بعد افطار کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے ملتے ہیں، افطار کے فوراً بعد بھی نہیں ملتے، کیونکہ ایک افطار کے بعد بھی کلاس ہے میری آن لائن، تو وہ آن لائن کلاس لے کے تقریباً 9 بجے تک فری ہوتا ہوں، پھر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ 11-12 بجے تک ٹائم مینیج ہو رہا ہے، نیند مینیج نہیں ہو رہی، نیند مینیج نہیں ہو رہی، ٹائم مینیج ہو جا رہا ہے، باقی تو سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں ایک سوال اور آپ سے پوچھتا ہوں، پھر ناظرین ہم جائیں گے بریک پہ، مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ سے میں اکثر پوچھتا ہوں کہ چمکتے ستارے کا جو سیگمنٹ آپ کرتے ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ پوچھتا ہوں، سیگمنٹ سے ریلیٹڈ پوچھتا ہوں، میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی لائف میں کیا چینج آیا ہے یہ سیگمنٹ کرنے کے بعد، کیا فیڈ بیک آ رہا ہے جب آپ پڑھانے جاتے ہیں یا ہر آن لائن، تو کیا آپ کا آ رہا ہے؟ فیڈ بیک چینج تو کافی اچھا آیا ہے ماشاءاللہ، جو لوگ پہلے صرف ٹیچنگ کے توسط سے جانتے تھے، وہ سیگمنٹ کے توسط سے، بنو یوتھ کی آواز کے توسط سے جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور جو بچے واقعی اس چیز میں تھے
वो अब ये भी जानते हैं कि सर इंग्लिश के अलावा भी, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी हमें थोड़ा सा आगे प्रमोट कर सकते हैं, कि उन्होंने ऐसा इदारा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई है बनो यूथ की आवाज़, जिसके थ्रू वो जो है हमें आगे लेके जाएंगे। तो इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक दुआओं का सिलसिला और बढ़ गया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह कि 10x उसमें बूस्ट लग गया है दुआओं बिल्कुल में इंशाल्लाह लोगों इसको कंटिन्यू करेंगे फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। तैमूर भाई चलते हैं ब्रेक पे, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप देखते रहे ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।